بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19۔ صرف ایک آیت کریمہ ہم پڑھیں گے اور اس کی تجوید اور ترجمہ بھی سیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ان الدین، ان بے شک، ان سے کیا مراد ہے؟ بے شک۔ اب قرآن پاک میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو بہت کثرت کے ساتھ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اور بار بار ہر دوسری آیت میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ اگر ان الفاظ کو بھی ان کا ترجمہ لازمی ذہن میں رکھیں۔ ان بے شک ہو، ان یہاں نون کے اوپر تشدید ہے تو غنہ کیجیے گا۔ دین یا مدہ ہے تھوڑا کھینچ کے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جی عند اللہ، یہاں لفظ اللہ کو اوپر پڑھیے گا، اس سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے، اور اسی طرح عند یہاں پہ نون ساکن ہے، اس کے بعد دال ہے، تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ اخفا بھی کریں گے عند۔ اور یہاں عین شروع میں آ رہی ہے، تو جب بھی کسی لفظ کے شروع میں عین آتی ہے تو اس کی ادائیگی تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے۔ درمیان میں تو ہم اسے کچھ نہ کچھ نکال لیتے ہیں، لیکن جب بالکل سٹارٹ میں ہی عین سے کوئی لفظ شروع ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اکثر لوگ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں قاری صاحب کہ یہ کوئی ایسا ٹوٹکا بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا گر بتا دیں کہ وہ ٹوٹکا لگانے سے کیا ہو کہ بس 1 منٹ کے بعد ہمارے حلق سے عین جو ہے وہ اچھے طریقے سے نکلنا شروع ہو جائے۔ تو اس کے صرف ایک ہی ٹوٹکا ہے، اور وہ ہے محنت، وہ ہے بار بار کی ریاضت، بار بار کی جو کوشش ہے وہ آپ نے کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ دن بہت جلد آ جائے گا، وہ خوشی والا دن بہت جلدی آ جائے گا جب آپ کے حلق سے عین نکلنا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ آپ نے اس کو سننا بھی غور کے ساتھ ہے جب یہ ادائیگی اس کی ہو رہی ہوتی ہے، جیسے عند اللہ، عند اللہ، عین کو غور سے سننا ہے، پھر اس طرح آپ نے محنت کرنی ہے، اور اس پہ ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ ٹائم لگ جائے، خاص طور پہ جب تھوڑی سی ایج زیادہ ہو جاتی ہے تب اس کا نکلنا اور زیادہ دشوار اور تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ساتھ بات ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ آپ جو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں، جو اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے۔ اللہ کی ذات بہت مہربان ہے۔ اسی آپ نے سن رکھا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اٹک اٹک کے قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے، رک رک کے مشکل سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر عطا فرمائے۔ تو جب آپ فکر مندی کے ساتھ عین نکالیں گے اور بار بار اس کے لیے محنت کریں گے تو انشاءاللہ اگر عین نکلے نہ نکلے، لیکن یہ ہے کہ ثواب سے آپ یقیناً محروم نہیں رہیں گے، نیکیاں ضرور لکھتے رہیں گے۔ جی آگے دیکھیے گا، عند اللہ الاسلام، یہاں وقف کر دیجیے گا، چھوٹا سا لکھا ہوا ہے قف، یہاں رک جائیے گا۔ آگے وما اختلف، یہاں پہ خا موٹا ہے، تا لام فا سب باریک ہیں۔ آگے وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اوتل، یہ واو مدہ ہے، اس میں دیکھیں واو کی ورڈ جزم ہے، اگر واو خالی ہوتی تو پھر تو ہم اتل پڑھتے، اوتل کتابہ، لیکن یہاں واو مدہ ہے تو ہم کیا کریں گے جی؟ اس کو کھینچ کے اوتل کتاب۔ آگے الا من بعد، نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں کریں گے آپ اقلاب، نون کو میم سے چینج کر کے پڑھیں گے، من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، یہاں مد ہے جاءهم العلم، اور یہ مد کون سی ہے؟ مد متصل، علم بغیا بینہم، بغین پہ تنوین کے بعد با ہے تو یہاں بھی ہوگا اقلاب، بغیا بینہم۔ آگے رموز عقاب میں سے تو ہے، وقف کر دیجیے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ، یہاں نون ساکن کے بعد یا ادغام کیجیے گا اور آخر میں را پر پڑیے گا، کاف کے تھوڑا سا ہمس بھی کا خیال رکھیے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، لفظ اللہ ہے اور اس سے پہلے تاکن زیر ہے تو اسے آپ باریک رکھیے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ،
تو یہاں بھی آخر میں با ہے، وقف کریں گے تو با قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کے حروف کتنے ہیں؟ قاف طا با جیم دال، ساکن ہوتے ہیں تو قلقلہ کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ آپ ایک دفعہ سماعت کر لیجیے گا۔ ان الدین، دین عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، اسلام، وما اور نہیں، اختلف اختلاف کیا، الذین وہ جنہیں اوت الکتاب کتاب دی گئی، الا مگر، من بعد بعد سے، جاءہم ما جاءہم جب آگے ان کے پاس، العلم علم، بغین ضد، بینہم آپس میں، ومن یکفر اور جو انکار کرے، بآیات اللہ اللہ کے حکموں کی، فإن اللہ سریع الحساب تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ کریم کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور اس پر بھی ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ کلمات کہنے چاہیے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ اے اللہ یہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں یہ دین پسند فرمایا ہمارے لیے، اور ہمیں ایسے گھرانوں کے اندر پیدا فرمایا کہ جو اسلام کے نام لیوا ہے، جو مسلمان گھرانے ان کے اندر اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اب جن لوگوں نے اس کے اندر اختلاف کیا، اسلام کو دین حق ماننے سے انکار کیا، تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس علم آ چکا ہے۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے لا علمی کے اندر ایسا کیا ہے، جیسے یہود و نصارہ تھے، ان کے پاس علم آ گیا، اور لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو وجہ اللہ نے یہاں بیان کی ہے اس آیت کے اندر کہ وہ ضد کی وجہ سے، آپس میں ضد کی وجہ سے، ایسا نہیں تھا کہ وہ نبی پاک کو نہیں پہچانتے تھے۔ یہود و نصارہ بہت اچھے طریقے سے پہچانتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی اولاد کے بارے میں تو شک کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ چیز پوری طرح کنفرم ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ضد کی وجہ سے، جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ پھر ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ صرف مال بنانے کے لیے، مال کے لیے، اور جو ظاہری ان کی جو شان و شوکت بنی ہوئی تھی اس وقت یہودیوں کی، تو وہ اس کو قائم رکھنے کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اور ان کا حساب لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ دعا میں یاد رکھیے، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔